اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ دیا ہے لغت میں شیعہ. ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. کہا کسی ایک آدمی یا کسی مجموعے کو، یعنی کسی گروہ کی پیروی، کسی ایک آدمی کی پیروی کرنا یا اس کی نصرت کرنا یا اس کی موافقت کرنا فعل اور قول میں، ایک فرد کی یا ایک گروہ کی، اسے شیعہ کہا جاتا ہے. ہم نے قاموس کے اعتبار سے دیکھ لیا تھا کہ کیا کہتے ہیں، لسان العرب میں کیا کہا ہے، معجم المقائس پڑھ لیا تھا ہم لوگوں نے. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مصباح المنیر میں کیا کہا جاتا ہے، شیعہ الاتباع اور انصار کو کہا جاتا ہے. اتباع کرنے والے اور انصار جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں. وَكُلُّ قَوْمٍ اجْتَمِعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ فَهُمْ شِيَعَةٌ، ہر وہ قوم کے جو کسی کام کے لیے کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ شیعہ کہا جائے گا. اقرب الموارد میں کہا تھا کہ شیعۃ الرجل، کسی آدمی کا شیعہ کیا ہوتا ہے، اتباعہ و انصارہ، اس کی پیروی، اتباعہ و انصارہ، اتباع کہیں گے، اتباعہ و انصارہ، اس کی اتباع کرنے والے اور اس کی نصرت کرنے والے. اب دیکھیے نہایہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اصلھا من المشایعہ، اس کی اصل کس سے ہے؟ مشایعت سے ہے. مشایعت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جب جنازہ جاتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کی کیا کیا جائے، مشایعت کیا جائے. کیا مطلب ہوتا ہے مشایعت کے؟ ساتھ چلنا، پیچھے چلنا. تو جنازے کے ساتھ چلنا یہ اس کا جنازے کا مشایعت ہے. اصلھا من المشایعہ، شیعہ بنا ہے کس سے؟ مشایعت سے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ساتھ چلنا، پیچھے چلنا. تو اگر ہمیں کہا جا رہا ہے شیعہ علی ابن ابی طالب، تو فریضہ کیا ہے کہ ہم علی کے پیچھے چلیں، علی ساتھ چلیں، پیچھے چلیں. وَهِيَ الْمُتَابَعَةُ، اب انہوں نے باقاعدہ اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہ وَهِيَ الْمُتَابَعَةُ، مشایعہ کیا ہے؟ متابعت کرنا. متابعت کیسے ہوتی ہے کہ جہاں مولائے کائنات کے قدم ہیں، جہاں امام حسین کے قدم ہیں، وہیں کس کے قدم ہیں؟ جناب حبیب ابن مظاہر کے، ہے کہ نہیں؟ والمتابعہ، متابعہ کس کو کہیں گے؟ اطاعت کو کہیں گے، پیروی کو کہیں گے. شیعہ کی اصل مشایعت ہے، یعنی دوسرے کی پیروی کرنا. اب خلاصے کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لغت میں شیعہ کہتے کس کو ہیں. کہہ رہے ہیں مذکورہ عبارتوں میں غور کرنے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ شیعہ کے 3 معنی ہیں. صحیح ہے؟ صرف و صرف کتنے معنی ہیں؟ 3. اور ان 3 معانی میں سے کوئی ایک معنی ضرور مراد ہوتے ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ اطاعت و پیروی کرنا. دوسرا معنی نصرت و مدد کرنا. تیسرا معنی اجتماع اور موافقت کرنا. عام طور پہ جو آج شیعہ موجود ہیں، بتائیے تینوں معنی میں سے کون سے معنی میں موجود ہیں؟ اطاعت و پیروی کرنے والے، نصرت و مدد کرنے والے، یا اجتماع اور موافقت والے؟ اجتماع والے تو ہے نا، سب ایک نام پر کیا ہے؟ جمع ہے. ہاں، پنچتن کے نام پہ، چہاردہ معصومین کے نام پہ سب کیا ہیں؟ جمع ہیں، سب ان کے موافق ہیں. صحیح ہے؟ اب آئیے دیکھیے، کہا ان تینوں معنوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک معنی لفظ شیعہ سے خالی نہیں ہوگا. چلیے مائک بند کر لیں. اب آ جائیں قرآن کریم میں لفظ شیعہ یا اس کے مشتقات. مشتقات تو جانتے ہیں نا، یعنی لفظ شیعہ جن جن سے نکلا ہوا ہے. کیا ہے؟ شیعہ اشیاء کیا ہے؟ اپنے لغوی معنی میں ہی استعمال ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں جو شیعہ کے مشتقات ہیں
کہا جو ان کے لغوی معنی ہے اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، یعنی ایسا گروہ جو کسی ایک بات پر کیا ہو، متفق ہو، کسی خاص مذہب و مکتب کی پیروی کرنا، بعض کا بعض کی پیروی کرنا۔ کیا کیا معنی ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی ایک ایسا گروہ جو کسی ایک بات پر جمع ہو یا کسی خاص مذہب کی کیا کر رہے ہوں، پیروی کر رہے ہوں، یا ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہوں، جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص جو قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا، اسے قرآن نے کیا کہا ہے، موسیٰ کا شیعہ کہا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا کہا؟ فوجد فیہا رجلین یقتتلان فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو جناب موسیٰ نے دیکھا دو آدمیوں کو جو کیا کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، ایک جو ان میں سے کیا تھا، جناب موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، یعنی ان کی پیروی کرنے والا تھا، ان کے ساتھ چلنے والا تھا۔ یہاں ترجمہ دیا ہوا ہے انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ یہاں انہوں نے سے مراد یہاں کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ایک ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بنی اسرائیل اور دوسرا قبطی تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل خود کو ابراہیم، یعقوب اسحاق کا پیرو سمجھتے تھے، جناب یعقوب اور جناب اسحاق۔ جناب اسحاق جانتے ہیں کون ہے؟ نبی۔ کس کے نبی؟ جناب یعقوب کے پیرو سمجھتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے دو گروہ ہم نے بتایا وہاں پہ، جو بنی اسرائیل اور قبطی۔ قبطی وہ گروہ تھا جو فرعون والا تھا، مالدار گروہ تھا، حکومت میں وہ لوگ تھے۔ بنی اسرائیل وہ مظلوم طبقہ تھا جنہیں ستایا جاتا تھا، اور وہ حمایتی تھے کس کے؟ جناب موسیٰ کے۔ تو وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کس کے پیرو ہیں؟ ابراہیم کے، یعقوب کے اور اسحاق کے۔ اب دیکھیے اگرچہ ان انبیاء کرام کی شریعت میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، یعنی اس وقت تک ان کی شریعت جو لے کر آئے تھے ان میں بھی کیا ہو گیا تھا؟ بدلاؤ ہو گیا تھا، لیکن ان انبیاء کا پیرو ہونے کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے شخص کو موسیٰ کا شیعہ کہا گیا۔ صحیح ہے؟ دین میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے، لیکن چونکہ پھر بھی وہ ان کا پیروی کر رہا ہے، اس لیے اس انسان کو کیا، کس کا شیعہ کہا گیا؟ جناب موسیٰ کا شیعہ کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ شیعہ کس کو کہیں گے؟ فالو کرنے والے، یعنی اس دین و شریعت کا پیرو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس دین و شریعت کا پیرو جس دین پر حضرت موسیٰ تھے، تو اس لیے اس کو بھی موسیٰ کا شیعہ کہا گیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس دین پر رسول تھے، جس دین پر علی تھے، جس دین پر پنجتن تھے، جس دین پر ائمہ تھے، اگر ہم بھی اس دین پر ہیں تو کیا ہوں گے؟ ہم بھی شیعہ ہوں گے۔ ورنہ ایک آپ نے امام کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا اور امام کو اطلاع دی کہ آپ کے شیعہ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں۔ امام گھر سے باہر نکلے اور انہیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اندر چلے گئے۔ کہا نہیں، تم نے جھوٹ کہا، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد باقاعدہ شیعوں کی علامتیں بیان کی۔ تو ایک ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن بات تب ہے کہ جب امام کا ظہور ہو اور کہیں کہ ہاں یاسین ہمارا کیا ہے؟ شیعہ ہے، تو پھر بات صحیح ہوگی، ورنہ ہمارا دعویٰ کیا ہوگا؟
खोखला होगा। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ऐलान होता है कुरान मजीद में। यानी अब यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं कि लफ्ज़ शिया कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और किन माना में इस्तेमाल हुआ है। सही है। ऊपर हम बयान कर चुके हैं कि कुरान में जो लफ्ज़ शिया आया है वहाँ इस्तिलाही माना नहीं है बल्कि लुग़वी माना है। लुग़वी यानी पैरवी करने वाला या मदद करने वाला या मुआफ़क़त करने वाला। क्या कहा गया? व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, सूरह साफ़ात आयत नंबर 83 कि नूह के शियों में से एक इब्राहीम थे, यानी जनाब नूह के शिया थे जनाब इब्राहीम। अब यहाँ क्या माना होगा? यहाँ वही माना होगा कि जिस दीन पर कौन थे? जनाब नूह थे। जिस मसलक पर जनाब नूह थे उसी मसलक पे कौन है? जनाब इब्राहीम है। मुराद ये है, अब यहाँ मुराद खुद बता रहे हैं, देखिए मुराद ये है कि तौहीद, अदल और हक की पैरवी के सिलसिले में हजरत इब्राहीम की वही राह और रविश थी जो राह और रविश हजरत नूह अलैहिस्सलाम की थी। इस आयत से मुराद ये नहीं है कि वो एक दूसरे की पैरवी करते थे। समझ रहे हैं? शिया के माने जैसे हमने कहा पैरवी करने वाला, तो अगर कोई ये कहे कि जनाब नूह, जनाब इब्राहीम जनाब नूह के शिया थे, तो ये ना समझ लेना कि जनाब नूह की, अरे जनाब इब्राहीम किसकी पैरवी करते थे? जनाबे नूह की। सही है। कहा यहाँ शिया से मुराद क्या है? यहाँ शिया से मुराद यह है कि जो तौहीद, अदल और हक की पैरवी की बात जनाब नूह करते थे वही बात कौन कर रहा था? जनाब इब्राहीम कर रहे हैं। एक इमाम और रहबर और दूसरा मामूम और पैरो हो। यानी कैसे मौलाना? ऐसा शिया नहीं कि एक इमाम है और दूसरा क्या है? मामूम है जो उसकी क्या कर रहा है? पैरवी कर रहा है। जैसे हम शियाते अहले बैत हैं तो अहले बैत हमारे क्या हुए? इमाम हुए, हम उनके क्या हुए? मामूम हुए, पैरवी करने वाले हुए। कहा जब कुरान ने कहा वइन्न मिन शियाते इब्राहीम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिया में इब्राहीम इब्राहीम मामूम हो गए और जनाब नूह क्या हो गए? इमाम हो गए कि जनाब इब्राहीम जनाब नूह की क्या कर रहे हैं? पैरवी कर रहे हैं। का ये मुराद नहीं है। कह रहे हैं इस आयत से मुराद ये नहीं है कि वो एक दूसरे की पैरवी करते थे, एक इमाम और रहबर और दूसरा मामूम और पैरो हो, बल्कि यहां पर मुराद राह व रविश, राह कहते हैं रास्ता, रविश तरीका, राह रविश और दीन में इत्तेहाद और हमाहंगी है कि जो दीन उनका था वही दीन इनका है। इसीलिए इस जमाने में तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर का तो कोई दखल नहीं है। क्या मतलब तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर का दखल नहीं है? कहा कि जब यहाँ बात की जा रही तो कौन पहले आया कौन बाद में? जनाब इब्राहीम पहले हैं कि जनाब नूह पहले हैं? जनाब नूह बाद में है कि जनाब इब्राहीम बाद में है? कहा इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कहा जा रहा है कि इब्राहीम नूह के क्या थे? शिया थे। इसका मतलब ये नहीं कि नूह जो है पहले थे और इब्राहीम क्या है? बाद में है। इससे हम तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर को मुराद नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या मुराद है कि जो तरीका, जो रविश, जो रास्ता इब्राहीम का है वही रास्ता किसका था? जनाबे नूह का था। चुनांचे कुरान मजीद कभी साबिकीन को मुताखिरीन का शिया कहता है, लेकिन कुरान में शिया का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि जब बाद वाले पहले वालों की क्या कर रहे हो? पैरवी कर रहे हैं। वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहूना कमा फुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल। क्या माने हैं? और उनके और उन चीजों के दरमियान जिनकी ये खुद ख्वाहिशें रखते थे पर्दे हायल कर दिए गए। हीला बैनहुम, हीला हाला, हीला क्या माने होता है? हायल करना, यानी उनके और जो चीजें वो चाहते थे। हीला बैनहुम उनके दरमियान, व बैन मा यश्तहून और जिस चीज की वो ख्वाहिश रखते थे उसके दरमियान क्या कर दिया गया? पर्दे हायल कर दिए गए हैं, जिस तरह उनके पहले वालों के साथ किया गया था। इस आय करीमा में गुज़िश्ता उम्मतों के कुफ़ार को अहदे रिसालत के कुफ़ार का शिया कहा गया है। सही है।
مقصود یہ ہے کہ دونوں کفار الہاد میں متحد متفق اور ایک دوسرے کے مانند ہیں. یعنی ایک کفار وہ ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں ہیں، ایک وہ کفار جو گزشتہ انبیاء کے دور میں تھے. کہا جو ان کی روش تھی وہی ان کی روش ہے. جس طرح سے وہ باطل پر متحد تھے اسی طرح سے یہ بھی باطل پر متحد ہیں. اب ہماری گفتگو آئے گی شیعہ کے اصطلاحی معنی کہ شیعہ اصطلاح میں شیعہ کسے کہا جاتا ہے. ابھی ہم یہاں پہ رکیں گے اور اصطلاح میں شیعہ کسے کہا جاتا ہے اسے ہم کر لیں گے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو لفظ شیعہ ہماری ابھی تک جو بات آئی کہ لغت میں شیعہ کس کو کہتے ہیں، کچھ ڈکشنری کا ہم نے حوالہ دیا. ڈکشنری میں الگ الگ جو تعریفیں دی ہیں جو تقریباً ملتی جلتی تعریف ہیں. ان تعریفوں کے بعد مصنف نے خلاصہ کیا آپ کے لیے کہ لفظ شیعہ لغات میں اگر ان کو جمع کیا جائے گا تو اس کے 3 معنی سے خالی نہیں ہے. ایک معنی ہے پیروی کرنا، ایک معنی ہے نصرت کرنا، ایک معنی ہے کسی بات پر متفق ہونا، جمع ہونا. کہا جتنے معنی ہیں ان تینوں معنی میں سے وہ باہر نہیں جائے گا. اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی کہ لفظ شیعہ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اس کے کیا معنی ہیں. آیا وہ نصرت و مدد کرنے والا معنی ہے یا پیروی کرنے کے معنی میں ہے کہ اتفاق کے معنی میں ہے. کہا نہیں، جو ان کا راستہ تھا وہی ان کا راستہ. کیا معنی کہ دونوں کیا ہیں، راہ و روش کے اعتبار سے کیا ہوئے، متفق ہوئے. لفظ شیعہ سے یہ بھی مراد نہیں ہے یہاں پہ قرآن مجید میں اس جگہ پہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ دوسری آیت میں مراد ہے کہ جب شیعہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب جس کا شیعہ ہے وہ پہلے ہوگا اور جو شیعہ ہے وہ کب ہوگا، بعد میں، تبھی تو پیروی کرے گا. جس کی پیروی کی جائے گی وہ کب ہوگا، پہلے. کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ میں تقدم و تاخر والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک اور آیت کہ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ کہ ان کے درمیان اور جو کچھ ان کے درمیان جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کے درمیان کیا کر دیا گیا، پردہ حائل کر دیا گیا. کما فعل باشیاءہم من قبل ویسے ہی کیا گیا، ویسے ہی انجام دیا گیا جیسے ان سے پہلے والے کافروں کے ساتھ کیا گیا تھا. کیا کر دیے گئے کہ پردے حائل کر دیے گئے. ظاہر ہے اگر شب ہجرت کا واقعہ آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، رسول وہی ہیں، وہ کیا چاہتے تھے، رسول کو قتل کرنا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، دونوں کے درمیان پردے حائل کر دیے تاکہ وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکیں. کما فعل باشیاءہم سے مراد کیا ہے، کہا اس سے پہلے کے کافر بھی جو چاہتے تھے ویسے ہی وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے. لیکن وہاں بھی معصومین کو، نبیوں کو کیا کیا اللہ نے، انبیاء کو کیا کیا، محفوظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، محفوظ رکھا ہے. جناب لوط کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عذاب آنے کی بات آئی ہے تو کہا کیا کریں گے، کس طرح سے ہمیں نکالا جائے گا. تو اللہ نے کیا کیا، ایک تقریباً چادر سی وہاں بنا دی گئی، ایسی شیشے کی کہہ لیں یا کسی بھی چیز کی، نور کی کوئی ایسی چیز کہ جس کے دائرے میں ہوتے ہوئے، جس کے اندر ہوتے ہوئے جناب لوط وہاں سے نکل گئے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے. ان کے بچے ان کے ساتھ تھے، بیوی ان میں شامل ہو گئی تھی. تو کافر جو چاہتے تھے اللہ نے ان کو ان کے مقصد سے کیا رکھا، دور رکھا. تو کہا یہاں مراد ہے کہ ایک متقدم ہے اور ایک متأخر ہے، ایک رسول کے زمانے کا کافر ہے، ایک پرانے زمانے کا کافر ہے. کہ اس رسول کے زمانے کے کفار کی روش وہی روش ہے کہ جو باقی انبیاء کے دور کے کفار کی تھی. اب اصطلاح میں شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعوں کے بارے میں کیا کیا روایات ہیں، اور انشاءاللہ شیخ مفید نے کیا کہا ہے اس مالے میں، کچھ عبد الکریم شہرستانی لفظ شیعہ کے بارے میں، سید شریف جرجانی کیا کہتے ہیں، فقہاء و متکلمین و قدماء و متأخرین کی اصطلاح میں شیعہ کس کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اسے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.